تو سورۃ الفاتحہ پہلے پڑھ لی، آمین ہو گئی، اس کے بعد اب دوسری قرات کرنی ہے۔ دوسری قرات کہاں سے اور کتنی کرنی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرما دی کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد جہاں سے چاہو قرآن پڑھ لو، لہذا جتنی کوئی تلاوت جہاں سے چاہے کر لے، جہاں سے چاہے، ایک سورت کر لے، دو سورت کر لے، چند آیات کر لے، تو جتنی کوئی تلاوت چاہے کر لے۔ ہاں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور امام اونچی آواز سے نماز پڑھا رہا ہے، فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو پھر سورۃ الفاتحہ تو لازم پڑھنی ہے، لیکن اس کے بعد والی جو قرات ہے جب امام اونچی پڑھے گا تو مقتدی وہ قرات نہیں کریں گے، وہ آرام سے سنیں گے اس قرات کو، بے شک وہ اتنی آسان صورت ہو کہ سب کو آتی ہو، یعنی امام قل هو اللہ احد بے شک یہی پڑھے، لیکن جب امام اونچی قرات کرے گا تو مقتدی فاتحہ کے بعد والی قرات نہیں کریں گے بلکہ خاموشی سے سنیں گے۔ اور اگر امام آہستہ نماز پڑھا رہا ہے، ظہر عصر کی نماز، تو مقتدیوں کو بھی پیچھے قرات کرنی چاہیے۔ پہلی دو رکعت میں، یعنی ظہر ہے، عصر ہے، تو پہلی دو رکعات میں تو سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی سورت یا چند آیات پڑھنی چاہیے۔ رہی آخری دو رکعات ظہر کی، عصر کی، اسی طرح عشاء کی، مغرب کی بھی ایک رکعت ہے، تو اس میں اگر انسان چاہے یعنی مقتدی بھی تو آخری رکعتوں میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد قرات کر سکتا ہے، نہ بھی کرے تو ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی، یعنی ظہر عصر کی آخری دو رکعتوں میں، اسی طرح عشاء کی آخری دو رکعتوں میں۔ تو اگر مقتدی سورۃ الفاتحہ پہ ہی اکتفا کر لے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن آخری دو رکعتیں کیونکہ امام نے اونچی تو پڑھنا نہیں، سورۃ الفاتحہ کے بعد بھی امام بھی اور مقتدی بھی اگر سورۃ الفاتحہ ہی پڑھ کے رکوع چلے جائیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، اور اگر سورۃ الفاتحہ کے بعد کچھ آیات پڑھ لیں، کوئی سورت پڑھ لیں تو یہ بھی ٹھیک اور مناسب ہے، قرات کی جا سکتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے پہلی رکعت میں، لیکن سورۃ الفاتحہ کے بعد جب کوئی اگلی سورت پڑھنی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اگر سورت کو ابتدا سے پڑھ رہے ہیں، کسی سورت کو شروع سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، آہستہ آواز سے پڑھ لیں، امام بھی آہستہ پڑھ لیتا ہے عموماً، لیکن اگر کسی سورت کے درمیان سے چند آیات پڑھنی ہے تو پھر ان کو ڈائریکٹ بھی پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ بسم اللہ ہر سورت کا حصہ ہے، شروع میں ہے، تو جب سورت کو شروع کریں گے تو بسم اللہ بھی ساتھ پڑھیں گے سوائے سورت توبہ کے، لیکن اگر اور کسی جگہ سے آیات پڑھتے ہیں تو پھر بسم اللہ شروع میں پڑھ چکے ہیں، لہذا یہاں بسم اللہ نہ بھی پڑھیں، اسی طرح آیات آگے تلاوت کر لیں تو انشاءاللہ یہ درست اور ٹھیک ہے۔